الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف بے تنائی سے ہے بری تیرے تو وصف بے تنائی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا اور درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں پیش کرنے کے بعد نہایت واجب القدر قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ احباب کے سامنے اللہ جل وعلا کے پاک کلام میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خلاق کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آج کی جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں گفتگو کا موضوع ہے چہرہ والضحیٰ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ چہرہ والضحیٰ کی آج بات کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو حسن عطا فرمایا، جو جمال عطا فرمایا، جو کمال عطا فرمایا، کائنات کے اندر کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ خلاق کائنات نے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ وہ رب ماؤں کے ارحام میں جس کی جیسے چاہے شکل بناتا گیا۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر کتنے لوگ پیدا ہوئے، ہر کسی کی شکل اللہ رب العالمین نے اپنی مرضی سے بنائی۔ باپ کے پشت سے جب ماں کے رحم کے اندر بچہ آ جاتا ہے تو کوئی بھی بچہ اپنی مرضی سے شکل کو پسند نہیں کرتا۔ ماں کے رحموں کے اندر اشکال کو تشکیل دینے والی جو ذات ہے نا، وہ رب کی ذات ہے۔ بچی پیدا ہو رب اس کی صورت بناتا ہے، بچہ پیدا ہو اس کی صورت بھی رب بناتا ہے۔ لیکن کائنات کے اندر ایک ایسی ہستی موجود ہے جس کی شکل اللہ رب العالمین نے خود نہیں بلکہ اس کی مرضی سے بنائی ہے۔ رب نے اس کی شکل اپنی مرضی سے نہیں، اس کی مرضی سے بنائی ہے۔ وہ ہستی کوئی اور ہستی نہیں، وہ ہستی ہے جو میرے اور آپ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، تاجدار ختم نبوت ہیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باری آئی نا، اللہ رب العالمین نے سارے قانون تبدیل فرما دیے۔ بچی پیدا ہوئی، رب نے اپنی مرضی سے شکل کو پیدا فرمایا۔ بچہ پیدا ہوا، رب نے اپنی مرضی سے شکل بنا دی۔ لیکن جب محبوب کی باری آئی، رب العالمین نے سارے قانون تبدیل فرما دیے۔ رب نے فرمایا محبوب اپنی مرضی سے نہیں، تیری مرضی سے تجھے بناؤں گا، جیسا تو چاہے گا ویسا ہی تجھے بناؤں گا، جیسا تو چاہے گا ویسا ہی تجھے بناؤں گا۔ اور یہ اس نظریے کی بات، اس عقیدے کی بات 14 صدیوں بعد کوئی نہیں کر رہا، بلکہ اس نظریے اور عقیدے کی بات 14 صدیوں پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں منبر رسول پر اسٹیج پر بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کے درباری شناخواں حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عقیدے کا بیان حضور کے سامنے کیا۔ اس عقیدے کا بیان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلاموں کا نظریہ یہ ہے، آپ کے غلاموں کا عقیدہ یہ ہے، آقا آپ کے غلام آپ سے محبت اس انداز سے کرتے ہیں اور آپ کے بارے میں آپ کے غلاموں کے خیالات یہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے حسان ذرا بتاؤ نا پھر کیا خیالات ہیں، کیا عقائد ہیں میرے بارے میں، آپ کے کیا نظریات ہیں آپ کے میرے بارے میں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے ثنا کرنے لگے نا، سرکار نے فرمایا نہیں ایسے نہیں، ہم نیچے بیٹھیں گے آپ اوپر بیٹھیں گے، اسٹیج پہ بیٹھ کر میری ثنا کرو، اسٹیج پہ بیٹھ کر میری ثنا کرو۔
اب جو اسٹیج پہ کھڑا ہو کے حضور کی ثنا کرے گا وہ حسان بن ثابت کی سنت پر عمل کرے گا، جو نیچے بیٹھ کے سنے گا وہ مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرے گا، وہ مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرے گا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حسان ممبر پر بیٹھو نا، اسٹیج پر بیٹھو اور اپنے پیارے نبی کی شان کو بیان کرنا شروع کر دو۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا کرتے ہیں، کہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلاموں کا نظریہ یہ ہے، آپ کے غلاموں کے عقائد یہ ہیں، آپ کے بارے میں آپ کے غلاموں کے خیالات یہ ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ حسان بن ثابت ذرا بتاؤ نا کیا خیالات ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پہلا نظریہ یہ ہے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پہلا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ میری آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت میری آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت دیکھا گی نہیں، میری آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت دیکھا گی نہیں۔ میرا دوسرا عقیدہ کا یہ ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا خوبصورت دیکھتا کہ کیسے، لیکن آپ جیسا حسن و جمال والا، آپ جیسا حسن و جمال والا، آپ جیسا کمالات والا، آپ جیسا پیارا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے عقیدے کی بات کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں خلقت مبرا من کل عیب، اے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا گئے، ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا گیا۔ آخری نظریہ اور عقیدے کی بات کرتے ہوئے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا نظریہ یہ بھی ہے، ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے حسان ذرا بتاؤ نا آپ کا نظریہ آخری کون سا ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کأنک قد خلقت کما تشاء، آقا ہمارا نظریہ یہ ہے آپ کو اللہ رب العالمین نے ویسا بنایا، رب نے آپ کو ویسا بنایا جیسا آپ نے چاہا ہے، جیسا آپ نے چاہا ہے۔ اگر اس کی ترجمانی، اس کا ترجمہ ہم اردو کے اندر کریں تو میرے آل حضرت رحمت اللہ کے تعالی علیہ بریلی کی سرزمین پہ بیٹھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کی بات کرتے ہوئے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 14 صدیاں پہلے حسان بن ثابت کا نظریہ یہ تھا، آقا انہوں نے عربی کے اندر اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ پیش کر دیا۔ آقا ہم عربی نے، ہم عجمی ہیں، اردو بولنے والے ہیں، 14 صدیوں بعد آئے، آقا ہم اردو کے اندر آپ کی تعریف اس طرح کرتے ہیں، ہمارا نظریہ یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کے تعالی علیہ فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس میں بے تنائی سے ہے بری، تیرے تو بس میں بے تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، باغ خلیل
گلے زیبا کہوں تجھے. میرے اعلی حضرت رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ 14 صدیوں بعد ایک نظریہ دے گئے، ایک عقیدہ دے گئے کہ جڑا حسن و جمال رب نے مصطفیٰ نو عطا فرمایا ہے نا، ایسا حسن و جمال رب نے کائنات میں کسی کو عطا نہیں فرمایا. کائنات میں جس کو حسن ملا وہ میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملا گئے. حضرت حارث بن عمر اسہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں میدان منا تھا یا میدان عرفات تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والضحیٰ کا جو چانن ہے نا وہ اتنا ہے کہ حضور جس دیوار کے سامنے آ جاتے تو حضور کے والضحیٰ کے مکنے سے روشنی نکلتی اور دیوار پہ روشنی پڑ جاتی. جیسے صبح سویرے سورج نکلتا ہے نا، سورج کی روشنی دیوار پہ پڑتی تو دیوار چمکنے لگ جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے. اسی طرح حضور جس دیوار کے سامنے آتے تو حضور کے حسن کی وجہ سے، حضور کی رانائی کی وجہ سے، حضور کے جمال کی وجہ سے وہ دیوار چمکنے لگ جاتی. حضرت حارث بن عمر اسہمی فرماتے ہیں کہ میدان منا تھا یا میدان عرفات تھا، حضور تشریف فرماتے، حضور کی بارگاہ میں ہر بندہ آیا، پینڈو بھی آیا، شہری بھی آیا، اپنا بھی آیا، بیگانہ بھی آیا، جو بھی آیا حضور کی بارگاہ میں حضور کی تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکا. حضور کی تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکا. حضرت حارث بن عمر اسہمی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شہری بھی آئے، پینڈو بھی آئے، اپنے بھی آئے، بیگانے بھی آئے. جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے بددغا کو دیکھا، حضور علیہ السلام کے ید اللہ والے پیارے پیارے ہاتھوں کو دیکھا، حضور کے واللیل کی زلفوں کو دیکھا، حضور کے عین اللہ کی آنکھوں کو دیکھا تو حضور کی تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکے. حضرت حارث بن عمر اسہمی فرماتے ہیں جس نے حضور کا چہرہ بددغا دیکھا، جس نے حضور کا چہرہ بددغا دیکھا وہ بولنے پر مجبور ہو گیا، ھذا وجہ مبارک، اتنا سونا چہرہ، اتنا سونا چہرہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ نہیں ہے. ھذا وجہ مبارک، اس سے پہلے ہم نے اتنا خوبصورت چہرہ دیکھا کہ نہیں کہ چہرے کو دیکھیں اور چہرے سے رانائیاں نکل رہی ہوں، چہرے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنیاں نکل رہی تھی. جس نے دیکھا وہ بولنے پر مجبور ہو گیا، ھذا وجہ مبارک، کتنا مبارک چہرہ گئے، کتنا مبارک چہرہ گئے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ بددغا کو جو بھی دیکھتا، چہرہ بددغا کی طرف جو بھی نظر ڈالتا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہو کے رہ جاتا. اگر کوئی غلط ارادے سے بھی حضور کی بارگاہ میں آ جاتا، حضور کا بددغا والا مکھڑا تک لیتا، حضور کے ید اللہ والے ہاتھ دیکھ لیتا، حضور کے واللیل والی زلفیں دیکھ لیتا، حضور کا ایسا دیوانہ بن جاتا. آیا کسی اور ارادے سے تھا لیکن جب حضور کا بددغا والا مکھڑا دیکھا حضور کا غلام بن گیا. غلام کیوں نہ بنتا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ 14 صدیوں بعد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو 14 صدیوں پہلے لوگ تھے، آپ کا دیدار کرتے رہ گئے، آپ کو دیکھا، انہوں نے آپ کی عطاؤں کو دیکھا، آپ کے قول کو دیکھا، آپ کے فعل کو دیکھا. آقا وہ آپ کے دیوانے بن گئے، وہ تو آپ کو دیکھنے والے تھے. آقا 14 صدیوں بعد بھی آپ کے دیوانے موجود گئے، آپ کے دیوانے موجود گئے. میرے رضا جو کرتے گئے، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شگا. بابا سے بلند پڑھو، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شگا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شگا. تیرے خالق
حسن و ادا کی قسم کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شگا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شگا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شگا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ دیکھنے والوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کسی نے حضور کو محمد بن عبداللہ دیکھ کر محمد بن عبداللہ مان کر دیکھا، کسی نے محمد الرسول اللہ مان کر دیکھا۔ جس نے محمد بن عبداللہ مان کر دیکھا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، جس نے محمد الرسول اللہ مان کر پڑھا اللہ نے اس کو کلمہ نصیب فرما دیا، اللہ نے اسے کلمہ نصیب فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی امام المتکلمین آپ فرماتے گئے اپنی کتاب کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرماتے، ابو جہل آیا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا یا محمد میں نے آپ جیسا بدصورت دیکھا کہ نہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صدقت ابو جہل تو سچ بیان ہے۔ تھوڑی دیر گزر گئے، یار غار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے غلام صدیق اکبر آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا خوبصورت میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صدقت آئے ابو بکر آپ سچ فرما رہے گئے، آپ نے بھی سچ کہا۔ حضور کے بارگاہ میں بیٹھنے والے غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درست تو ایک ہی ہو سکتا ہے، ٹھیک ایک ہو سکتا ہے، یا ابو جہل ہو سکتا ہے یا صدیق اکبر ہو سکتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا او میرے غلاموں سوال کرنے والے دونوں کے ٹھیک ہیں۔ غلاموں نے عرض کیا کا وجہ کیا ہے دونوں کیسے ٹھیک ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او میرے غلاموں رب نے مجھے نبوت کا شیشہ عطا فرمایا، جو میرے سامنے آتا ہے وہ مجھے نہیں اپنا آپ ہی اسے نظر آتا ہے۔ ابو جہل میرے سامنے آیا نبوت کے شیشے کے اندر، نبوت کے شیشے کے اندر اسے اپنا آپ ہی نظر آیا۔ اس نے جب اپنی شکل میرے نبوت کے شیشے کے اندر دیکھے اس کو بڑی بھیڑی لگی، بڑی بدصورت لگی۔ اس نے کہا یا محمد آپ بڑے بھیڑے ہیں، بڑے بدصورت ہیں۔ لیکن جب یار غار آ گئے صدیق پاک آ گئے، انہوں نے نبوت کے شیشے کے اندر اپنی شکل کو جب دیکھا شکل بڑی سونی لگی، کہنے لگے یا محمد میں نے آپ جیسا خوبصورت دیکھا گی نگی گئے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، آپ دے مصطفیٰ، آپ دے مصطفیٰ۔ مرحبا مرحبا۔ صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو جہل میں بک بک بیا کرتا ہے، اس کا نظریہ بھی غلط ہے، بے ادب گستاخ ہے۔ آپ کے غلاموں کا نظریہ یہ ہے، آپ کے غلاموں کا عقیدہ یہ ہے، آپ سے پیار کرنے والوں کا عقیدہ یہ ہے۔ صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حسن کا کونین میں جواب نہیں، تمہارے حسن کا کونین میں جواب نہیں، تمہارے حسن کا کونین میں جواب نہیں، غروب ہوتا کبھی بھی یہ آفتاب نہیں، غروب ہوتا کبھی بھی یہ آفتاب نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن کو جس نے ایک مرتبہ تک لیا نا محمد الرسول اللہ مان کر، محمد الرسول اللہ مان کر، پھر رب نے اسے کلمہ نصیب فرما دیا گیا، کلمہ نصیب فرما دیا گیا۔ محمد بن عبداللہ تو سارے ماننے والے تھے لیکن کلمہ نہیں پڑھا، جس نے محمد الرسول اللہ مانا اللہ نے اس نے حضور کا غلام بنا دیا۔ ہر نبی کے اندر دو خوبیاں ہوتی ہیں،
ہر نبی میں دو خوبیاں ہوتی ہیں، آواز بھی بڑی سونی ہوتی ہے، شکل بھی بڑی سونی ہوتی ہے۔ آواز بھی رب نے بڑی کمال عطا فرمائی ہوتی ہے، اور حسن جو ہوتا ہے وہ بھی کمال عطا فرمایا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نجد کے علاقے کے اندر گیا، وہاں پہ ایک بندہ تھا ثمامہ بن عثام، اس کو تین چیزیں بڑی ناپسند تھیں، تین چیزیں بڑی ناپسند تھیں۔ نمبر ایک، مدینہ بڑا ناپسند تھا، نمبر دو، اسلام بھی بڑا ناپسند تھا، اور نمبر تین، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی بڑا ناپسند تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلاموں نے آ کے عرض کی، حضور ثمامہ بن عثام ہے نا، اس کو تین چیزیں بڑی ناپسند ہیں۔ سرکار نے فرمایا اس کو پکڑ کے لے آؤ، اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ ثمامہ بن عثام کو نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو حضور نے اس کو 3 دن مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ ثمامہ بن عثام وہ جس کو مدینہ بھی پسند نہیں ہے، جس کو اسلام بھی پسند نہیں ہے، اور جس کو حضور کا نام بھی پسند نہیں ہے، سرکار نے بلوا کے مسجد نبوی شریف میں ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اب 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن بندہ رہا، 3 دن بندہ رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے، حضور کو دیکھتا، حضور گھر تشریف لے کے جاتے، حضور کو پھر بھی دیکھتا، روزانہ 5 وقت حضور کی زیارت کرتا۔ جب زیارت ہوتی رہی حضور کا چہرہ بددغا دیکھتا رہا، حضور کے ید اللہ والے ہاتھوں کو دیکھتا رہا، حضور کے واللیل کی زلفوں کو دیکھتا رہا، حضور نماز پڑھاتے حضور کی قرات سنتا رہا۔ ثمامہ بن عثام اپنے اندر سوال کرنے لگا، اے ثمامہ تم مدینے سے بڑی نفرت کرتا گئے، اسلام سے بڑی نفرت کرتا گئے، اور حضور کے نام سے بڑی نفرت کرتا گئے، دیکھ تو صحیح مصطفیٰ کا چہرہ کتنا سونا گئے، جس کا چہرہ اتنا سونا گئے اس سے پسندیدگی کا اظہار تو نہیں کیا جا سکتا نا، اس سے حق بنتا ہے محبت کی جائے، پیار کیا جائے۔ 3 دن بندہ رہا، 1 دن تیسرے دن کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثمامہ بن عثام کے قریب سے گزرے، حضور کی بارگاہ میں کہنے لگا، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کلمہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے غلاموں ثمامہ بن عثام کو کھول دو۔ جب ثمامہ بن عثام کو کھول دیا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا گیا، یہ معاذا کے قادل والے، میں آپ سے 3 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، ثمامہ بن عثام بول کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ثمامہ بن عثام کہنے لگا، آقا جب میں آپ کی بارگاہ میں نہیں آیا تھا، میں نے آپ کا چہرہ بددغا نہیں دیکھا تھا، میں نے آپ کے ید اللہ والے ہاتھ نہیں دیکھے، میں نے واللیل کی زلفیں نہیں دیکھی، آقا مجھے مدینہ بھی بڑا ناپسند تھا، مجھے اسلام بھی ناپسند تھا، مجھے آپ کا نام بھی ناپسند تھا، لیکن جب سے میں نے مدینہ میں آیا، مسجد نبوی شریف مجھے آپ نے 3 دن باندھ دیا، اب مسجد میں آتے میں آپ کو دیکھتا رہا، اب گھر تشریف لے کے جاتے آپ کو دیکھتا رہا، آپ نماز پڑھاتے میں آپ کی اداؤں کو دیکھتا رہا، آپ نماز پڑھاتے میں آپ کی قرات کو سنتا رہا۔ میرے دل نے فیصلہ کیا، اتنی سونی سنت والا، اتنی پیاری آواز والا جھوٹا تو نہیں نہ ہو سکتا، حق بنتا کہ اس سے پیار کیا جائے، اسے پیار کیا جائے۔ ثمامہ بن عثام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جب میں آیا نہیں تھا مدینہ ناپسند تھا، جب میں آ گیا مدینہ سارے شہروں سے مجھے زیادہ اچھا لگتا گیا، آقا جب میں نہیں آیا تھا اسلام ناپسند لگتا تھا، آقا جب میں آپ کے قدموں میں آ گیا اب مجھے سارے مذہبوں سے اچھا مذہبی صاحب اسلام لگتا گیا، آقا جب میں نہیں آیا تھا آپ کا نام مجھے ناپسند لگتا تھا، لیکن آقا جب میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا آپ کا چہرہ بددغا دیکھا، میں نے آپ کا اخلاق دیکھا، سارے ناموں سے اچھا نام آپ کا لگتا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا آپ کا نام اچھا لگتا گیا، سارے نام بعد میں، سارے مذہب بعد میں، سارے شہر بعد میں، آقا سب سے پہلے جو اچھا لگنے والا شہر گئے وہ آپ کا شہر گئے، آقا جو سب سے اچھا پہلے لگنے والا مذہب ہے وہ آپ کا مذہب اسلام گئے، آقا جو سب ناموں سے اچھا لگنے والا نام گئے وہ محمد رسول اللہ کا نام گئے۔
وہ محمد رسول اللہ کا نام ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتا ہے سمامہ بن عصام کو حضور کا نام اچھا کیوں نہ لگتا، سمامہ بن عصام کو حضور کا شہر اچھا کیوں نہ لگتا، سمامہ بن عصام کو حضور کا مدینہ اچھا کیوں نہ لگتا، حضور جو دین لے کر آئے وہ دین اچھا کیوں نہ لگتا، کیونکہ حضور کی شان یہ ہے لمیات نذیرو کا فی نظر، لمیات نذیرو کا فی نظر، مثل تو نشد پیدا جانا، لمیاتی بابا سے بلند پڑھیے، لمیاتی نذیرو کا فی نظر، مثل تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج ترے سر سو، جگراج کو تاج ترے سر سو، تجھ کو شگا دوسرا جانا۔ حضور کی بارگاہ میں جو جس نظریے سے آیا، جب حضور کی بارگاہ میں آ گیا نا، حضور کا چہرہ بددعا دیکھا، حضور کے کمالات دیکھے، حضور کے اخلاقیات کو دیکھا، پھر وہ اسی مذہب پہ قائم نہیں رہا جو لے کے آیا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں آیا تو پھر حضور کا ہی ہو کے رہ گیا، حضور کا ہی ہو کے رہ گیا۔ حضور کا حسن ہے ہی ایسا جس نے ایک مرتبہ دیکھ لیا بس وہ دیوانہ بن گیا۔ حضور کا حسن ہے ہی ایسا جس نے ایک مرتبہ دیکھا وہ مستانہ بن گیا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلال پاک تشریف فرما تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال پہلے بھی اذانیں پڑھتے رہے ہو، آج کعبے کے چھت پہ چڑھ جاؤ، آج کعبے کے چھت پہ چڑھ جاؤ۔ بلال فرماتے میں کعبے کے چھت پہ چڑھا نا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال اذان پڑھ، بلال اذان پڑھو۔ بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے گئے آقا کیسے اذان پڑھوں؟ پہلے میں زمین پہ ہوتا تھا، کعبے کی طرف منہ کر کے اذان پڑھتا تھا، آقا آج میں کعبے کی چھت پر کھڑا ہوں، آج میں حیران و پریشان ہوں۔ پہلے میں کعبے کی طرف منہ کر کے اذان پڑھتا رہا، کعبے کی طرف منہ کر کے اذان پڑھتا رہا، آقا آج میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں، آج حیران پریشان ہوں، کعبے کی طرف منہ کیسے کروں؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او میرے غلام بلال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پہلے زمین پہ کھڑے ہو کے کعبے کی طرف منہ کر کے اذان پڑھتے رہ گئے، آج کعبے کی طرف منہ کر کے اذان پڑھنا شروع کر دو، آج کعبے کے طرف منہ کر کے اذان پڑھنا شروع کر دو۔ رات وقار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبے کے بھی کعبے گئے، اگر حضور تشریف نہ لاتے جس کعبے میں جا کر ہم اللہ کا طواف کرتے گئے، عمرہ کرتے گئے، حج کرتے گئے، اس کعبے کا بھی پتہ نہ ہوتا، اس کعبے کا بھی پتہ نہ ہوتا۔ اگر حضور نہ آتے، حضور تشریف لائے، رب کا پتہ بتایا، حضور تشریف لائے، رب کی بارگاہ میں جھکنا بتا دیا، حضور تشریف لائے، رب کے احکامات بتا دیے، حضور تشریف لائے، رب کے عقائد سمجھا دیے۔ رب العالمین نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، اے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ اے پیارے محمد میں نے اپنا رب ہونا بھی آپ کی وجہ سے ظاہر فرمایا گیا، میں نے اپنا رب ہونا بھی آپ کی وجہ سے ظاہر فرمایا گیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے بلال آج کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو گئے ہو، کعبے کی طرف منہ کرو، اذان پڑھنا شروع کر دو۔ یہ نظریہ میرے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے 14 صدیوں بعد ہمیں دیا۔ بریلی کی سرزمین پہ بیٹھ کر میرے رضا فرماتے ہیں غازیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھیں، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مکے گیا، آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکے جائیے
عمرہ کریے حج کریے مدینہ جانے کی لوڑ نہیں. لیکن سنو حضور کیا فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جو مکے گیا طواف کیا سارے ارکان ادا کیا عمرہ کیا یا حج کیا سارا کچھ کرنے کے بعد مدینے نہ آیا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس نے مجھ سے جفا کی اس نے مجھ سے جفا کی اس نے مجھ سے بے وفائی کی گئے. میرے رضا فرماتے ہیں اگر تم مدینے جاتے ہو مکے جاتے ہو عمرہ کرنے کے لیے مکے جاتے ہو حج کرنے کے لیے اگر چاہتے ہو کہ عمرہ بھی قبول ہو جائے حج بھی قبول ہو جائے تو مدینے جایا کرو مدینے والے کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا کرو اے میرے آقا حج اور عمرہ مکے میں ہوتا گئے لیکن قبولیت کی سند آپ سے لینی گئے قبولیت کی سند آپ سے لینی گئے. غازیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھیں کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھیں کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھیں. سرکار فرماتے ہیں جو مکے گیا عمرہ کیا حج کیا لیکن مدینے نہ آیا اس نے مجھ سے جفا کی. ذرا سوچئے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا دیوانے مصطفیٰ کے ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں مستان حضور کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں حضور کی محبت کے دعوے ہم کرتے ہیں مکے جائیں عمرہ کریں حج کریں مدینے نہ جائیں تو حضور فرماتے ہیں وہ جفا کار ہے وہ بے وفا ہے. ذرا سوچئے جو حضور سے بے وفائی کرے جفا کرے اس کا حج عمرہ قبول ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اگر حج عمرے کے رب نے سعادت عطا فرمائی ہے تو پھر حضور کی بارگاہ میں جائیں حضور کی بارگاہ میں جائیں اپنے وفادار ہونے کا ثبوت دیں. آقا حج عمرہ مکے میں ہوتا ہے لیکن حضور ہم آپ کے وفادار ہیں قبولیت کی سند آپ سے لینے آئے ہیں قبولیت کی سند آپ سے لینے گئے. اگر یہ نظریہ ہوا اگر یہ عقیدہ ہوا تو حج بھی اللہ قبول فرمائے گا عمرہ بھی اللہ قبول فرمائے گا. اور ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں جو کہتے ہیں جی مدینے جان کی لوڑ ہی نہیں حج عمرہ مکے میں ہوتا ہے بس ہو گیا کر لیا واپس آ جاؤ سیدھے پاکستان مدینے کیا کرنا ہے وہ تو ایک قبر ہے صنم اکبر ہے معاذ اللہ استغفر اللہ ادھر جانے کی ضرورت نہیں. لیکن جو غلام ہے نا غلاموں کا نظریہ یہ ہے کہ حج عمرہ مکے ہوتا ہے لیکن قبولیت سند مصطفیٰ دی بارگاہ وچ ملتی ہے قبولیت کے سند مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملتی ہے. بس دعا کیا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں آخری سانسوں تک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا وفادار بنائے. وفادار بن کر یہ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی قبر میں چلے گئے تو قبر میں بھی حضور فرمائیں گے میرا غلام ہے. حشر کے دہاڑے بھی حضور فرمائیں گے میرا غلام ہے. جب حضور نے فرما دیا کہ میرا غلام ہے پھر ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں غلام رسول ہوں میں غلام رسول ہوں میں کہوں آپ کہیں کہ میں غلام رسول ہوں ہم غلام رسول ہیں. ہماری غلامی میں شک ہو سکتا ہے لیکن جب حضور فرما دے میرا غلام ہے پھر غلامی پکی ہے پھر اس غلام کو کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا نہ پھر اس سے فرشتے سوال کریں گے نہ اسے رب پوچھے گا. رب فرمائے گا جب حضور نے فرما دیا میرا غلام ہے تو پھر اس کو جانے دو جنت میں حضور کا وفادار بن کے جائیں انشاءاللہ قبر بھی سنورے گی حشر بھی سنورے گا.